اب تک آپ مصطفیٰ میں نہ دیکھ سکتے؟ اے لوگوں اب چلو، پھر ہم انسانوں میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کہا کہ اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے، لوہے کی تلوار، اسلام تلوار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم، اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا ہے۔ اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ جس کے ہاتھ میں تلوار تھی، تلوار تو عمر کے ہاتھ میں تھی نا، تو اسلام تلوار کی بنیاد پر نہیں پھیلا۔ اسلام پھیلا ہے تو مصطفیٰ کے کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے، مصطفیٰ کے اخلاق کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ تو اے لوگو، تم اس رسول کے امتی ہو، تم اس نبی کے امتی ہو کہ جس کو دیکھ کر، جس کے اخلاق کو دیکھ کر، جس کے کردار کو دیکھ کر اغیار دامن اسلام میں شامل ہوتے تھے۔ تو اے لوگو، تم بھی اپنے اخلاق اچھے بناؤ، اپنے کردار اچھے بناؤ، تاکہ تمہارے اخلاق اور تمہارے کردار کو دیکھنے کے بعد اغیار اسلام کے قریب ہوتے چلے جائیں۔ پھر ہم انسانوں میں کچھ اور لوگ پیدا ہوئے، آپ کہیں تو بتا دوں، کچھ اور لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے قبر کو دیکھا تو کہا یہاں کیا رکھا ہے، یہ تو مٹی کا ڈھیر ہے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ جب آپ قبر کو دیکھیں گے تو یقیناً مٹی نظر آئے گی، پتھر نظر آئیں گے، کنکر نظر آئیں گے، پھول نظر آئیں گے، چادر نظر آئے گی، لکڑی نظر آئے گی، پٹلے نظر آئیں گے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے یہی تو پیغام دیا تھا کہ ہمارے اندر اور ان کے اندر یہی تو فرق ہے۔ وہ قبر کو دیکھتے ہیں تو مٹی کا ڈھیر بتا دیتے ہیں، خدا کی قسم ہم قبر کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم قبر میں دیکھتے ہیں تو ولایت نظر آتی ہے، ہدایت نظر آتی ہے، شجاعت نظر آتی ہے، سخاوت نظر آتی ہے۔ اے لوگوں، قبر کو دیکھنا اور ہے، قبر میں دیکھنا اور ہے۔ اب یہ وہ وقت آ گیا کہ میں اپنا دل بھی نکال کے رکھ دوں تو یہ قوم صرف دیکھے گی، یہ دل لوٹ کیسے رہا ہے، دیکھے گی مگر بولے گی کچھ نہیں۔ یہ وہ وقت آ گیا کہ اب یہ لوگ تقریر سن نہیں رہے ہیں، کھا رہے ہیں، آنکھیں بند ہو رہی ہیں، دیکھیے آنکھیں بند ہو رہی ہیں، منہ کھل رہے ہیں۔ تو میں کوئی سلی گوڑی سے نہیں آ رہا ہوں کہ سلی گوڑی کا مشہور رسگلہ لے آتا اور آپ کے کھلے ہوئے منہ میں میں رسگلے کی طرح اپنی تقریر رکھ دیتا اور آپ میری تقریر رسگلے کی طرح گٹک جاتے ہیں۔ تو میری تقریر کوئی رسگلہ نہیں ہے کہ آپ کے کھلے ہوئے منہ میں رکھ دوں۔ تقریر آنکھیں کھول کے منہ بند کر کے سنی جاتی ہے۔ اب آپ تقریر سن نہیں رہے، کھا رہے ہیں، تو میں آپ کے گاؤں میں، آپ کے علاقے میں 2:15 بجے رات کو جاڑوں کے موسم میں اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میرے خاندان نے قوم کی ترقی کے لیے، بقا کے لیے، استحکام کے لیے، قوم کے اسلام و ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے میرے خاندان کے ہر فرد نے اپنی قربانیاں پیش فرمائی ہیں۔
میں قوم کے لیے اپنی قربانی تو دے سکتا ہوں مگر میں اپنی تقریر قربان نہیں کروں گا۔ اور اب میں سمجھ رہا ہوں کہ میری تقریر قربان ہو رہی ہے، آپ کے سر کے اوپر سے نکلتی چلی جا رہی ہے، تو میں اپنی تقریر قربان کرنے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ اب بس چاہتا یہ ہوں کہ بچوں کی دستار بندی ہو جائے اور آپ لوگوں کو بھی فرصت مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، شاد آباد رکھے۔ مجھے کہا گیا کہ بہت سے لوگ سلسلے میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں، جی بہت سے لوگ سلسلے میں داخل ہونے کے لیے آئے ہیں، مرید ہونے کے لیے آئے ہیں، تو اگر رومال چادر کپڑا آپ نے تیار کیا ہے تو دے دیجئے ہاتھ میں، پہلے یہ کام ہو جائے اس کے بعد دستار بندی ہو جائے۔